الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے. اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے. ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی اس تحصیل پہاڑ پور اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم غیور موحدین دوستو، السلام علیکم. آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ لوگوں کی محنت، محبت اور کوشش وہ نظر آ رہی ہے کہ کس وقت سے آپ لوگ سردی کی اس رات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یکے بعد دیگر علماء کرام کے
مفصل بیانات آپ لوگوں نے سنے، اور چند لمحے پہلے جو اس قافلے کے سالار ہیں استاذی المکرم شیخی المحترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وأطال اللہ عمرہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور بڑی ہی دل نشین انداز میں وہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ ان کے مدلل خطاب کے بعد میرے جیسے طالب العلم اور ان کے تلمیذ کے لیے یہ حق تو نہیں بنتا کہ میں بیان کر سکوں، لیکن چونکہ ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ علیل تھے، بیماری کے باوجود بھی کہ صرف حاضری لگوانا چاہتا ہوں آپ بیان کرتے رہنا، الحمدللہ پھر بھی انہوں نے بہترین تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ کبھی کبھی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماحول دیکھتا ہے، سامعین کی محبت اور جذبہ دیکھتا ہے، تو پھر وہ صحت اور بیماری کا خیال نہیں کرتا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہم سارے ہی تھکے ہوئے چور چور ہیں، لیکن تھکاوٹ سے اگرچہ چور ہیں، لیکن آپ کی محبت دیکھ کے ہم بھی یہاں بیٹھنے پہ مسرور ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ جس شخص سے بھی پوچھیں گے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن پوچھنا یہ ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، مومن ہے، سب کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ اب کس کی محبت سچی ہے، منظور ہے اور مقبول ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے جو محبت کی رٹ تو لگا رہا ہے لیکن رب کے ہاں اس کی محبت منظور نہیں، مردود ہے؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آئیے رب سے پوچھتے ہیں، ربا یہ سارے ہی آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آپ کو کس کی محبت منظور ہے، کس کی محبت مقبول ہے؟ قرآن نے معیار ذکر کیا، کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، قُلْ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ایک ہی کسوٹی ہے، معیار ہے، وہ یہ ہے، میرے پیغمبر کہہ دیجئے فاتبعونی، وہ میری اتباع والا راستہ ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پہرے دار تابع دار بن جاؤ۔ جب تم میرے پہرے دار بن جاؤ گے تو پھر عجیب نتیجہ آئے گا۔ پہلے تم اللہ سے پیار کے دعوے دار تھے، جب میرے نبی کے تابع دار بن جاؤ گے خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، رب کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن معیار اس کے لیے فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کیجئے۔ بلکہ اللہ نے تو اعلان کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ یہاں تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اللہ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور نبی کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ملا دیا۔
نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کے ساتھ ملا کے یوں فرمایا ان الذین یبایعونک، میرے پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں ان کی بیعت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے۔ یہ محبتیں ہیں، نبی کی عزت کو اللہ نے اپنی عزت کے ساتھ ملا دیا۔ فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ، نبی کی عزت کو اپنی عزت سے ملا دیا اور نبی کی استجابت کو اپنی استجابت سے ملا کے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ پہاڑ پور والو، تھوڑی نسبت تو میری بھی ہو گئی، آپ خیبر پختونخوا کے ایک کونے پر ہیں اور میں خیبر پختونخوا کے دوسرے کونے پر ہوں۔ یہ پہاڑ پور ہے اور جہاں میں رہتا ہوں وہ ہری پور ہے۔ چلو اتنی لاج تو رکھ لو، توجہ ہے آپ کی۔ نبی کی استجابت کو اپنی استجابت سے ملا دیا۔ صحابی رسول مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم گزرتے ہوئے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آواز دیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، وہ نہیں آئے، تاخیر کر دی۔ فرمایا او میرا ساتھی، جب میں نے بلایا کیوں تاخیر کی، کیوں نہیں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ نے بلایا میں نماز میں تھا، تاخیر اس لیے ہوئی، نماز پڑھ کے بعد میں آیا ہوں۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر نے او میرا ساتھی، کیا تو نے قرآن نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے پھر تاخیر نہ کرنا، فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ تو جب میں نے پکارا تھا تو آپ کو نماز توڑ دینی تھی، نماز توڑ کے آپ میرے پاس آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا، نبی کی استجابت کو اپنی استجابت سے جوڑا، نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے جوڑا، نبی کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ ملایا۔ اور کیا ہی خوب ہے، حضرت حسان کہتے ہیں کہ نبی کے نام کو اپنے نام سے ملایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا ہے۔ اللہ، حسان کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ تو میں بات کر رہا تھا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یہی راستہ ہے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور اس دور میں اللہ سے محبت کا تو تذکرہ ہی بہت کم ہو گیا ہے۔ اس ملک میں آپ نے دیکھا ہے کوئی یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کا عاشق ہوں؟ سنا ہے کبھی؟ یہ اللہ سے محبت یہ بہت کم ہے، لیکن قرآن ذکر کرتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو جس طرح یہ دعوی ناپید ہو گیا، ایک دعویٰ ہے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، میں نے کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ، نبی کی اتباع، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی اسی معیار سے ثابت ہوگا کہ اتباع کتنی ہے، تابعداری کتنی ہے۔ پہاڑ پور والو،
ہم نے تو محبت کا یہ دستور دنیا میں دیکھا ہے جہاں مجازی محبتیں ہو جاتی ہیں. کیسی محبتیں جانتے ہیں نا جی؟ یہ عام محبتیں ہو جاتی ہیں. ہم تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب محبوبہ کہہ دے کسی پیار کرنے والے سے کہ جی 3 بجے آپ نے سحری نمازوں سے پہلے فلاں چوک میں آنا ہے، ملاقات ہوگی. سچ بتاؤ 2 باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی. یا تو یہ محبوب پوری رات سوئے گا ہی نہیں کہ بھائی 3 بجے کا وقت ہے، کہیں سویا ہی نہ رہ جاؤں، وقت گزر نہ جائے. کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وقت پر بہتر ہے ایک قطرہ ابر خوش ہنگام کا. وقت پہ ایک قطرہ بہتر ہے ابر خوش ہنگام کا. چگ گئیں چڑیاں جب کھیت میں، برسا تو پھر کس کام کا. تو وقت چلا نہ جائے. یا دوسری بات کہ اگر سو بھی جائے لیکن اس وقت سے پہلے جائے گا اور ٹائم سے پہلے وہاں پہنچے گا. ایسا ہی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ مجازی محبتیں ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ تو ان کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ کس کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن حقیقی محبت کہ اگر حسن سے محبت ہے تو نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، جمیل کوئی نہیں. اگر محبت ہوتی ہے قرابت اور اتصال کی وجہ سے تو نبی سے بڑھ کے تمہارے قریب کوئی نہیں ہے. تعلق نبی سے بڑھ کے تمہارے ساتھ کسی اور کا نہیں. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور اگر محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ کمال کی وجہ سے، تو نبی سے بڑھ کر کسی میں کمال کوئی نہیں ہے. آپ کمالات کا مجموعہ ہیں. آپ کے اندر تو ایسے کمالات ہیں. شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. سارے نبیوں کے کمالات خوبیاں اللہ نے آپ میں رکھ دی ہیں. اور اگر محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے اسے، تو نبی سے بڑھ کے آپ لوگوں پر کسی کا احسان بھی، سب سے بڑا احسان امت پہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ہے. تو پھر آپ کی محبتوں کے حقدار تو نبی ہیں. لیکن کون ہے جو اتباع کرتا ہو؟ کون ہے جو تابعداریاں کرتا ہو؟ قرآن قربان جاؤں، میرے رب نے اس معیار کو ثابت کرنے کے لیے جو انداز اپنایا ہے قرآن میں وہ بڑا عجیب انداز ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ. تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے؟ ہاتھ کھڑے کرو. جاگ رہے ہیں نا؟ سوئے ہوئے کے سامنے تقریریں فضول ہیں. خدا را توجہ چاہوں گا، رات کے اندھیرے ہیں، سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں، آج فائدہ حاصل کر لو. فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے تمہارے آبا، والدین، باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا قبیلہ کنبہ خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارے وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے، جمع کیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ معیشت جس کے ماند پڑ جانے سے، جس کے ٹھپ ہو جانے سے ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ مکان، وہ محلات جو تمہیں بڑے ہی پیارے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں احب
अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर तुम्हें ये अल्लाह से ज्यादा महबूब है, अगर तुम्हें ये मेरे नबी से ज्यादा महबूब है, अगर तुम्हें ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा महबूब है, फिर मेरी रहमतों की उम्मीद ना करना, फिर फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, फिर मेरे अजाब का इंतजार करना, फिर रहमतें नहीं आती हैं। यही तो इम्तिहान है। सामने बेटा रुकावट बन गया, अब्बा जान रुकावट बन गया, बीवी रफीक हयात रुकावट बन गई है, खूने जिगर औलाद रुकावट बन गई है, दुकान तिजारत मईशत कारोबार रुकावट बन गया, खानदान रुकावट बन गया। कुर्बान जाऊं, सहाबा ने इतना बड़ा मकाम जो पाया है इस आयत पे पूरा उतर के पाया है, वैसे ही नहीं पाया है। यकीन कीजिए, हाँ वैसे तो दावे करने बड़ा आसान है, जब ये रिश्ते सामने आ जाएं, माँ पाँव की जंजीर बन जाए, बाप रुकावट बन जाए, कबीला दीवार बन जाए, बंदा ये सारे रिश्ते ठुकरा के मेरे मोहम्मद की गुलामी वाला रिश्ता अपना ले, यही वो कामयाब है। कुरान सहाबा की शान बयान करते हुए क्या कहता है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह मुतवज्जे हुआ रहमत के साथ अपने नबी पर, वल मुहाजिरीना मुहाजिरीन पर, वल अंसार और अंसार पर। कौन से मुहाजिरीन, कौन से अंसार? पहाड़पुर वालों सुन लीजिए, कुरान कहता है अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरते, वो मुहाजिरीन मेरे पैगंबर के, वो अंसार मेरे पैगंबर के, कि तंगी मुश्किल सख्ती के बावजूद जितनी भी सख्तियां आई हैं वो ने मेरे पैगंबर की इत्तिबा से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कौन नाराज होता है, कौन बेगाना होता है, कौन रिश्ते नाते तोड़ता है। अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरते, कि तंगी में भी साथ दिया। कुरान कहता है मिन बाद मा कादा यज़ीगु कुलूबु फरीक़िम मिनहुम, इतने सख्त हालात कि दिल टेढ़े होने का खतरा है, लेकिन कुर्बान जो ये डटे रहे। मुहाजिरीन ने माल औलाद जायदाद जागीर वतन चमन अमन सब कुछ कुर्बान कर दिया, और अंसार ने फराग दिली के साथ माल भी पेश किया, घर भी पेश किया, अपने भाई बना के रखे हैं, मीरास में भी शरीक किया था इब्तिदा में। अल्लाह अकबर, ऐसे पक्के भाई बने हैं, इतना हक अदा किया है अंसार होने का, मेजबान होने का, ऐसा हक अदा किया है। जब अंसारे मदीना से मेरे पाक पैगंबर ने कहा ओ अंसारे मदीना, मुझे दावत तो देते हो मदीना आने की, आप हमारे गांव में आ जाएं, हमारे इलाके में आ जाएं, हम आपसे प्यार करेंगे, आपका साथ देंगे। फरमाया ओ मेरे साथियों, मैं आ जाऊंगा, मेरी हिफाजत तुम पे फर्ज होगी, मेरा तहफ़्फ़ुज़ तुम पे लाजिम होगा। अंसार ने ये नहीं कहा हम मजबूर हो जाएं फिर क्या करेंगे, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए फिर क्या करेंगे, अपने बेगाने हो जाएं फिर क्या करेंगे। वो कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर आप आ तो जाएं, हम हर चीज कुर्बान करेंगे, आपका साथ कभी ना छोड़ेंगे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हर रिश्ता कुर्बान करेंगे, हर मैदान में कूद पड़ेंगे। और यही तो वो थे ना कि जिन्होंने ओहद में, इन्होंने बदर के मैदान में कहा था या रसूल अल्लाह सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता व आदि मन शेता। ए अल्लाह के महबूब, हमारी कोई शर्त नहीं है, हम तो हर चीज कुर्बान कर चुके हैं, आप जिससे रिश्ता जोड़ेंगे हम उसी से रिश्ता जोड़ेंगे, आप जिससे काटेंगे उससे काट के रखेंगे। और अगर आप कहेंगे
ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ وہ تو کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ اتباع نہیں ہے کیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی بھی ایک جھلک تو آپ کو بتاؤں کہ نہیں جی؟ جب مکہ فتح ہو گیا، عجیب منظر ہے، سارے لرزہ بر اندام میں۔ آج تو ہمارا رگڑا نکلے گا، آج ہماری خیر نہیں، لیکن نبی کریم نے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ بھی بہت بڑا مشکل کام ہے۔ معاف کر دیا، معافی کا اعلان ہوا، ہر طرف سے کلمہ شہادت کی آوازیں گونجنے لگی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کلمے پڑھ رہے ہیں لوگ۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رہے، مکہ فتح ہوا، سارے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مظلومین میں سے ہیں جنہیں مکے کی سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا گیا، جنہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جنہیں کوئلوں پہ لٹایا گیا، ننگی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں، لیکن قربان جاؤں مارنے والے تھک جاتے ہیں، بلال حبشی تکبیر توحید کے نعرہ لگاتے نہیں تھکتے۔ شکر ہے جی کوئی بندہ تو جاگیا ہے، وہ ایک جاگے آپ نہیں جواب دیتے تو کیا کریں؟ خیر توجہ کیجئے، یہی وہ بلال ہے۔ نماز ظہر ہونے کا وقت ہے، ہر آدمی آگے آگے بڑھتا ہے کہ آج میں اذان دوں، افتتاحی اذان ہے، لیکن جی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، توجہ نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان دیجئے، اذان دیں۔ یوں نظر دوڑائی، فرمایا این بلال، این بلال، او بلال کہاں ہے؟ ان ننگی کمر پہ کوڑے برداشت کرنے والا بلال کہاں ہے؟ جسے توحید کا نعرہ لگانے پہ پابندی آئے تھی، وہ کہاں ہے؟ صفے چیرتے ہوئے آ گیا، جی یا رسول اللہ، فرمایا بلال اذان دو۔ کیا دو؟ اذان دو۔ اللہ فرمایا یا رسول اللہ کہاں اذان دوں؟ مدینہ میں تو خاص جگہ پہ کھڑے ہو کے کہاں اذان دوں؟ فرمایا بلال آج سارا عرب نیچے، قریشی نیچے، ہاشمی نیچے، عرب نیچے، آزاد نیچے، اور بلال آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ پہاڑ پور والوں، تکلیفوں کے بعد جب مقام ملتا ہے، اذیتوں کے بعد جب نتیجہ آتا ہے، تکلیفوں کے بعد جب رب نوازتا ہے، اس کی لذت ہی اپنی ہوتی ہے۔ بلال حبشی کے دل میں کتنی خوشی آئی ہوگی کہ میں بلال جہاں مکے میں آنے کی اجازت نہیں، زمین پہ لیٹے احد کہنے کی اجازت نہیں، آج وہ سارے نیچے، میں کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا۔ چڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ بھی سامنے ہے، مہاجرین و انصار بھی سامنے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مزہ آیا ہوگا اس لہجے میں اللہ اکبر کی صدائیں لگائی ہیں۔ نبی کریم دیکھتے ہیں جب وہاں سے نماز پڑھتے ہیں نا، تو سائی والی جو جگہ ہے نا، صفا مروہ، کچھ انصار پریشان سے دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انصار کو کیا ہو گیا ہے؟ ادھر ادھر ہو کے جا کے کچھ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ان کے لیڈر آ کے کہنے لگے جی یا رسول اللہ
خوشی کا دن تو ہے، ہم بھی خوش ہیں، مہاجرین بھی خوش ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ آپ کو تو آبائی وطن مل گیا، مہاجرین کو اپنے مکانات، اپنے آبا و اجداد کے ٹھکانے گھروں میں آ کے آباد ہو جائیں گے۔ یہاں تو کعبہ ہے، یہاں تو مقام ابراہیم ہے، یہاں تو صفا و مروہ و زمزم ہے۔ اب آپ بھی مدینہ چھوڑ کے آ جائیں گے تو ہم نے تو ہر دکھ برداشت کیا ہے، لیکن آپ کی جدائی اب ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہمیں تو یہ پریشانی لائق ہے۔ میرے نبی کی وفا بھی تو دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا او میرے انصار پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہے میں بے وفائی نہیں کرتا، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، انہوں نے عسرت میں تابعداری کی ہے، ہم خوشی میں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں لوگ، جو ناراض بھی ہوتے ہیں، آپ گھر جرگہ بیچ کے اس کو کیا کر لیتے ہیں، فلاں بہن ناراض ہے، پھوپھی ناراض ہے، خالہ ناراض ہے، چچا ناراض ہے، ماموں ناراض ہے، جاؤ یار میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، جو ناراض ہیں ان کو بھی راضی کر لیتے ہو، روٹھے ہوئے ان کو منا لیتے ہو، لیکن جو رب راضی ہوتا ہے اسے ناراض کر دیتے ہو۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ میرے دوستو آئیے، اتباع پیغمبر ہی میں کامیابی ہے، اتباع رسول ہی میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی محبت کو دیکھ لیجئے، فاروق اعظم کی محبت کو دیکھ لیجئے، عثمان و حیدر کی محبت کو دیکھ لیجئے۔ کہاں ابو بکر صدیق، قربان جاؤں، بیٹے نے کہا ابا جان آپ شکر کریں بدر والے دن آپ میرے سامنے آگے تھے، میں نے بچا لیا، پہلے ارادہ کیا کہ ماروں، لیکن جب دیکھا کہ ابا جان ہے میں نے تلوار پیچھے کر لی، آپ کو کہا کچھ نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹا میں کیا شکر ادا کروں، شکر تو ادا کر، تو نے دیکھا کہ باپ ہے، تو نے پیچھے کر لی تلوار، اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے آتا میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت میرے رشتے میں تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے تو وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ یہ محبت کے تقاضے پورے کر کے دکھائے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا خاتون دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف آ رہی، راستے میں کوئی کہتا ہے ماں آپ کا خاوند شہید ہو گیا، کہنے لگی اور بتاؤ، جی بھائی شہید، بیٹا فلاں بیٹا فلاں بیٹا، سچ بتاؤ اولاد لٹ جائے، بیوی کا خاوند مر جائے، بھائی مر جائے، شہید ہو جائے، سارا کچھ تو اس کا لٹ کے پیچھے بچتا کیا ہے؟ لیکن دیوانہ وار آتی ہے، کہنے لگی ما فعل رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صحیح سلامت ہیں، کہنے لگی جب تک دیکھوں گی نہیں تسلی نہیں ہوگی۔ جب بھاگے آ کے دیکھتی ہے نبی اکرم کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، جب آپ سلامت ہیں تو ہر تکلیف آسان ہے، ہر تکلیف سہنا آسان ہے۔ میرے دوستو یہی ہماری محنت ہے، یہی ہماری کوشش ہے، ملک طول و عرض میں اشاعت و توحید و سنہ یہی پیغام لے کے چل رہی ہے۔ آؤ لوگوں، نبی کے محبت کے دعوے دارو، آؤ نبی کی سنت اپنا لو، نبی سے محبت کے دعوے دارو، آؤ نبی کی سنت کو عام کرو، بدعات کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دو، توحید کا پرچم بلند کر کے چلو، آؤ اور شرک کی
جڑیں کاٹنے کا دور ہے، قبر پرستی کا خاتمے کا دور ہے، بدعات کے جنازے نکالنے کا دور ہے۔ اور میرے شیخ نے تو کیا ہی خوب کہا تھا کئی سال پہلے کہ او لوگو میں تو عزم کر چکا ہوں، جو دین کے نام پہ دکانداریاں تھی میں نے وہ بھی بند کرنی ہے، اور جو دین کے نام پہ یوٹیلیٹی سٹور کھلے ہیں ہم نے ان کو بھی بند کرنا ہے۔ اور میں نے کہا آخر میں شیخ صاحب جو دین کے نام پہ دین کے کباڑ خانے بنائے ہیں لوگوں نے ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ محنت کرو گے، ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے ساتھ؟ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے کم۔ یہاں خوشی ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، کئی دن کا بھوکا بھی بندہ ہو تو پھر بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے، دل خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ وفا کی راہ ہے۔ بس یہی کہتے ہیں کہ شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش کا دائیں شرک کو گلستہ کریں گے ہم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔